سکون تو نہیں ہے لیکن خیریت نال ہے ہونا. سکون تو خیر پورے ملک میں نہیں ہے. وہ عمران خان کہتا ہے سکون قبر ہی ہونا ہے. وہ لگتے ہی رہے ہیں. میاں صاحب آپ کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا کون تحریک انصاف سے نون سے, کیونکہ جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں آپ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ایسا لگتا ہے مسلم لیگ نون کا نہیں تحریک انصاف کا موقف آگے چلا رہے ہیں. نہیں کاشف, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا. السلام علیکم ناظرین, اگر ہم بات کریں آج کے اس لائیو پروگرام کی تو آج کے اس لائیو پروگرام کے اندر کاشف عباسی اور جاوید لطیف کے درمیان کافی ایسی گفتگو ہوئی کہ آپ دیکھ کے خود حیران ہو جائیں گے. آئیے پہلے جاوید لطیف کی اور کاشف عباسی کی مکمل گفتگو سنتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. 6 ججز کے خط کے حوالے سے کمیشن بنا, از خود نوٹس ہوا, کوئی اس پہ بات کرتا ہے, کوئی دوسرا کہتا ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. بات اسی طرح کی ہے کہ کوئی بندہ بات کرتا ہے کسی ایشوز پہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ باغی ہے, کسی کو کہا جاتا ہے یہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. بھئی انصاف جو ہے کیا وقت کو دیکھ کے کرتا ہے یا چہرہ دیکھ کے انصاف ملتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ ہونا چاہیے, سب کے ساتھ انصاف ہو اور چہرہ دیکھے بغیر ہو. آج آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس ایشو پہ, ججز ایشو پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, یا کوئی کہتا ہے, آپ نہیں کہتے, کوئی کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے. دیگر اداروں میں بھی اگر کوئی اختلاف رائے مختلف شخصیات میں ہوتا ہے, سیاست نہیں ہونی چاہیے, اصول پہ بات ہونی چاہیے, اصول والے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیا عمران خان کو غلط سزائیں دی جا رہی ہیں؟ میں وہی, اگر اجازت دیں تو میں ادھر آ رہا ہوں. بات یہ ہے کاشف عباسی صاحب کہ اب بہت ہو گئی, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے اور ہم سب نے مل کے بجائی ہے. آج اگر 75 سالوں کا پنڈورا بکس نہیں بھی کھولنا تو 2 ادوار کا کھول لیں. ایبسولوٹلی 17 سے شروع کر, ٹھیک ہو گیا یہ بات پہ اتفاق. یہ ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جسٹس شوکت صدیقی کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. تھوڑا کہہ رہے ہیں, بڑی زیادتی ہے یہ. آپ اس طرح کریں کہ آپ 2013 سے 17 تک اور 18 سے 24 تک آ جائیں, مطلب 2 ادوار کی بات کر رہے ہیں نا. اور اس میں اگر ایگزیکٹو کہیں انوالو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے, اس میں اگر کسی ایجنسی کا کوئی بندہ انوالو ہے وہ ہونا چاہیے. مگر کیا جسٹس شوکت صدیقی والا جو کیس ہے جس کا فیصلہ آیا ہے اس میں وہ بندے ننگے نہیں ہو گئے جنہوں نے دباؤ ڈالا تھا؟ اور کیا جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ خواجہ آصف صاحب کا, خواجہ آصف صاحب نے کیا غلط کہا ہے کہ کسی کی کیے ہوئے فیصلے جو ہیں موجودہ رجیم بھگتے, کیوں بھگتے؟ وہ کپ لہرانے والی جو بات تھی, کیا وہ بندے ننگے نہیں ہیں؟ اور کیا عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ نے یہ سلوک کیا, ہم کہتے ہیں جنرل باجوہ نے یہ سلوک کیا, وہ جنرل فیض کا بھی ذکر کر لیں. اور آج الحمدللہ وہ ذکر کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ جنرل فیض بھی, ہم پہلے سے کہہ رہے تھے جنرل فیض, ہم ذکر کر رہے تھے کہ 5 ججز نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا نواز شریف دشمنی میں, مگر اس سے رسوا آپ کی سٹیٹ ہوئی, آپ کا نظام ہوا اور پاکستان کی معیشت ڈوب گئی. آپ یہ کریں کہ 6 ججز کے خط اور 5 ججز کے جو نام ہم لیتے ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں, ان کی انویسٹیگیٹ کریں, ان کے فیصلوں کو دیکھیں. کاشف عباسی کے کتنے کیسز تھے, جاوید لطیف کے کتنے کیسز تھے, اور اس میں دباؤ کون کون ڈال رہا تھا, اور اس میں بینیفیشری کس نے ہونا تھا. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد چیزیں رک جائیں گی, مگر رکنا نہیں ہے اس طرح. کاشف ایک سیکنڈ, لیکن آپ کی حکومت تو سر اس وقت جو نظر آ رہا ہے, ویسے لیٹس بی آنےسٹ, یا بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی تاریخ ٹھیک کرنی پڑے. اس میں جو غلط ہوا ہے سب کو, جب تک آپ سزا جزا کا کانسیپٹ اس ملک میں نہیں لائیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ میں بات آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو صدیقی صاحب نے الزامات لگائے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, جو آپ کے الزامات ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. کیوں نہ کریں, ایک لارجر فورم بنا دیں جو یہ دیکھے کہ پچھلے 10 سال میں عدلیہ میں کتنی انٹرفیئرنس ہوئی ہے, کس کس نے دباؤ ڈالا ہے. اور ججز آ کے بولنا چاہتے ہیں ججز بولیں, اور اگر دوسرے لوگ اگر سیاستدان آ کے کہنا چاہتے ہیں کہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہاں پر لگتا ایسا ہے کہ جب تک اخلاقیات ہے کیا, جب تک آپ کسی اور کے خلاف ہیں تو ہمیں قبول ہے. یہ سارا عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے, جو جن کیسز کا ذکر ہے 6 ججز کے اس میں. سر اچھا ایک سیکنڈ مان لو نا کاشف, ایک سیکنڈ میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں پر میری ایک بات سن لیں. صرف میں آپ سے میں نے گزارش کر دی کوئی تفریق کیے بغیر کہ 2 ادوار مختلف جماعتوں کے رہے ہیں,
اور مختلف جماعتوں کو شکایت رہی ہے. آپ کیوں نکالتے ہیں اس میں سے کہ یہ نکالیں یہ رکھ لیں؟ اس کی وجہ یہ میاں صاحب کے سیاستدان نے، جیسے خواجہ صاحب کا بیان ہے نا، وہ ادھا بیان ہے، وہ اپنے مخالفین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے خلاف ہوتا تو آپ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو رہا. آپ سب سے بڑے یہاں پر کتنے پروگرامز میں آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا بالکل اس کے اوپر بھی سزا دو، اس کے اوپر بھی سزا دو، توشہ خانہ پہ سزا دو، فلانی چیز پہ سزا دو، جو کہ فریولس کیسز، بہت کمزور کیسز ہیں، عدت پہ سزا دے دی. اگر اس پہ اگر آپ بات کریں، آپ کے دور میں ڈان لیکس تھا، اس دور کا سائفر ہے. آپ کے نہیں ماننے سر، بات پھر فیکٹ کرنی تو بات کو مانیں نا سر. آپ کے دور میں بھی توشہ خانہ تھا، اس دور میں بھی توشہ خانہ ہے. ابھی آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کسی نے کیا تھا نا جی، وہ بھی ادارہ سرکار ریاستی ہے نا، ججز کو بگایا گیا وہاں سے. یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بالکل سزا ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ میرا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنی طرف زیادتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے کی زیادتیوں کہتے ہیں بالکل ٹھیک. یہیں رک جائیں. میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ سپریم کورٹ حملہ کیس کا الزام ہے ہم پہ کہ ہم لوگوں نے حملہ کیا. کیا اس سے کہیں زیادہ عمران خان نے عدالتوں پہ حملے نہیں کیے؟ کیا سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پہ حملے نہیں ہوئے؟ کیا جوڈیشل فزیکلی حملہ کیا؟ یس بالکل. آپ دیکھیں چھتوں پہ قبضے ہو گئے، آپ دیکھیں کہ دیواریں پلان کے اندر چلے گئے، آپ دیکھیں کہ وہ مسلح لوگ جا کے بیٹھ گئے، آپ دیکھیں کہ رجسٹر گاڑی میں لانا پڑا. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے کاشف عباسی کی اور جوید لطیف کی مکمل گفتگو سنی، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اہلیہ کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا. شہباز شریف کے خلاف جتنے بھی گواہان تھے ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارا گیا. مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق منگل کے روز اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سے بانی طریقے انصاف عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات موجود ہیں. بشرا بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے. ہمیں شک ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. احساس ادارے کے لوگ بنی گالا سے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں. بشرا بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر آسم سے کروانے کا حکم بھی دیا جائے. بشرا بی بی کا معائنہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے کروایا گیا جس پر ہمیں اعتبار نہیں. بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے معاملے پر بھی انکوائری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پلان بھی سامنے آ چکا ہے. عید کے بعد حکومت کے خلاف دما دم مست کلندر کرنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. تحریک انصاف اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے. محمود اچکزئی سربراہ مقرر. تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ الائنس تشکیل دے دیا ہے، جس کی سربراہ محمود اچکزئی کو دینے پر اتفاق بھی کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق الائنس میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے محمود اچکزئی سربراہی کریں گے اور وہ 3 دن کے اندر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر کے الائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے. مولانا فضل الرحمان پہلی حکومت کے خلاف عید کے بعد تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. تو ناظرین، یہ تھوڑی سی سیاسی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی. امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف. بائے بائے.